ایک یہودی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی بات ہے کہ ایک یہودی ایک مسلمان کی دکان پہ کوئی سامان خریدنے گیا اور اس دکاندار سے کہا کہ فلاں سامان کی مجھے ضرورت ہے. بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ وہ سامان تمہارے دکان میں ہے، تم مجھے دے دو اور اس کی جو واجب قیمت ہوتی ہے مجھ سے لے لو. محترم حضرات، اس مسلمان نے اس یہودی سے کہا کہ میرے سامنے جو دوسری دکان ہے وہ ایک یہودی کی دکان ہے اور صبح سے ایک بھی گراہک اس کے دکان میں نہیں پہنچا ہے، اس لیے تم جاؤ. ہماری بکری اتنی ہو چکی ہے کہ آج میرے گھر کا خرچہ اس سے چل سکتا ہے اور اس بیچارے کا، میرے اس بھائی کا آج کچھ بھی بکری نہیں ہوئی ہے، اس لیے تم جاؤ اس کی دکان سے خریدو، ہو سکتا ہے کہ وہی آج اس کے چولہا جلانے کے لیے کافی ہو جائے. وہ آدمی گیا، اس کی دکان سے سامان خریدا اور آ کر پھر اس سے پوچھا کہ بھائی تم بتاؤ کہ تم اپنا سامان نہیں دے کر مجھے دوسرے کے یہاں کیوں بھیجا؟ تو اس نے یہی وضاحت کی جو میں نے آپ کو بتایا. اس کا نتیجہ یہ ہوا، وہ دکاندار، وہ مسلمان اس یہودی کے لیے نمونہ بنا، آئیڈیل بنا، رہنما بنا اس کے لیے. وہ یہودی اس کے اس اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ اے میرے بھائی، تم جس دین کو مانتے ہو اور جس دین پر تم چلتے ہو یقیناً اسی میں کامیابی ہے اور پوری انسانیت کے لیے اس میں بھلائی ہے. تم کو یہ تعلیم کس نے دیا، کس نے بتایا کہ تم اس طریقے سے زندگی گزارتے ہو؟ اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا اور قرآن حدیث کے بارے میں بتایا. محترم حضرات، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اس یہودی نے کہا کہ تم مجھے بھی کلمہ پڑھا دو اور اپنے دین میں داخل کر لو مجھے. وہ مسلمان نمونہ تھا اس غیر مسلم بھائی کے لیے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس سے سبق ملتا ہے کہ ہم اور آپ کو کیسا ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. ہمارے آباء و اجداد کس طریقے سے زندگی گزارے ہیں، کیا لوگوں کو سبق دیا ہے اور کس راستے پر چلنے کا بتایا ہے. ایک ہم ہیں کہ ہم اپنا راستہ اختیار کر کے چلتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو اس راستے پہ مزہ نہیں آتا ہے، وہ مشکل معلوم ہوتا ہے. ہم ادھر اس کے بارے میں سوچ نہیں پاتے ہیں، فکر نہیں کر پاتے ہیں، شوق نہیں جگتا ہے، میرا جذبہ نہیں ابھرتا ہے کہ ذرا اس چیز کو بھی دیکھیں جس پر چلنے کا حکم دیا ہے، جس طریقے کو اختیار کرنے کا بتایا گیا ہے، اس میں دیکھیں کہ کہاں بھلائی ہے اور کہاں خیر ہے ہمارے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی. ہم اس پر عمل کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ہم عمل کریں گے تو ہمارے آنے والے نسلیں بھی ہمارے اچھے عمل کرنے کی وجہ سے، اس کی برکت سے، ہماری نسلیں بھی اچھی طریقے سے زندگی گزار لے گی اور ہمارا بھی دنیا اچھا ہوگا اور آخرت بھی اچھی ہوگی. ہم فکر نہیں کر پاتے ہیں، ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو طریقہ ہے جینے کا یہی سب سے عمدہ ہے، نمایاں ہے. ہم اسی طریقے پر، اسی کو طرز زندگی بنا کر جی رہے ہیں اور چل رہے ہیں. ہمیں آخرت کا خیال نہیں ہوتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے بارے میں ہم کو فکر نہیں ہو پاتی ہے. ہم اس کے اوپر، اس کے طرف کبھی اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. لیکن یاد رکھیے، اگر ہمارا یہی رویہ رہا، ہم اگر اسی طرح سے چلتے رہے، سنت نبی کو بھلا کر چلتے رہے، اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر زندگی جینے کا جو طریقہ بتایا ہے، اگر ہم اسی طرح سے چھوڑ کر چلتے رہے تو یاد رکھیے دنیا تو تباہ آج ہے اور بھی زیادہ ہوگی. ہماری نسلیں تباہ ہو جائے گی اور آخرت میں تو یقیناً نقصان کا سودا ہمیں کرنا پڑے گا. ہمارے لیے اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا. ہم کو فکر کرنی ہوگی. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس قرآن کی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی قوم اپنے آپ کو بدلنے کے بارے میں جب سوچے گا نہیں، فکر نہیں کرے گا، غور نہیں کرے گا کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہمارا طریقہ کیسا ہے، یہ غلط تو نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، کس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، غور نہیں کرے گا، فکر نہیں کرے گا، اپنی حالت بدلنے کے بارے میں جب تک نہیں سوچے گا تو اللہ پاک بھی اس کی حالت کو نہیں بدلیں گے. اللہ سے ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سنت رسول پر 100% عمل کرنے والا بنائے.